نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل زلالة في النار صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی میرے تمام مسلمان بھائیوں کو، بزرگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے دوستو، آج ایک نیا وظیفہ لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو وظیفہ ہے دل کی تمام امراض، تمام بیماریوں کے لیے مجرب عمل ہے، آزمودہ وظیفہ ہے۔ جتنا میرے دوست، میرے بھائی، میرے بزرگ، میری مائیں، بہنیں دل کی کسی بھی تکلیف میں، کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، ان کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے۔ آپ اس وظیفے کو یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی دل کی تمام بیماریاں ختم فرما دیں گے۔ وہ وظیفہ کون سا ہے، اس کی ترتیب پڑھنے کی کس طرح ہے، وہ ساری آپ دوستوں سے گزارش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ تمام دوستوں سے، بھائیوں سے، بزرگوں سے میری گزارش ہے کہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اگر آپ نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے کسی تکلیف یا بیماری کی وجہ سے، تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں۔ نماز چھوڑنے کی بہت سخت وعیدیں ہیں، نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ نماز چھوڑنے سے انسان اسلام سے دور ہو جاتا ہے۔ آج کل دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی تکلیف ہے بندے کو تو سب سے پہلے وہ نماز کے اوپر وار کرتا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے۔ معمولی سی تکلیف ہوتی ہے، سر میں درد ہوتا ہے، تھوڑا سا بخار آ جاتا ہے تو نماز کی چھٹی، نماز نہیں پڑھے گا۔ اگر اس کا کوئی ذاتی کام ہے، جتنا بھی تکلیف ہے، چلنے پھرنے کے قابل ہے، تو اپنے ذاتی کام کو ضرور سر انجام دے گا۔ اگر ہلکی سی تکلیف ہے تو سب سے پہلے انسان نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، دوستو، نماز پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے، اور اس دعا کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد۔ دعا لمبی ہے لیکن جہاں تک میں پڑھوں اس تک آپ نے پڑھنا ہے، زیادہ اس کو مکمل آگے تک نہیں پڑھنی یہ دعا، کیونکہ دل کے امراض کے لیے یہاں تک پڑھنی ہے۔ اگر آپ کے دل میں کوئی درد ہے، کوئی وال کا مسئلہ ہے، کوئی شریان بند ہو رہی ہے، کسی طرح بھی آپ کو دل کی تکلیف ہے، تو آپ اس وظیفے کو 41 دن تک صبح شام پڑھیں، صبح کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد۔ وہ دعا کون سی ہے ابھی پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، نماز والا جو درود پاک ہے وہ پڑھنا ہے، پھر اس دعا کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب شرح لی صدری ویسر لی امری۔ اس دعا کو یہاں تک پڑھنا ہے، پھر آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اور جب آپ اس دعا کو پڑھنا شروع کریں تو جیسے نماز کی حالت میں بندہ بیٹھتا ہے، اگر اسی طرح بیٹھ کر پڑھیں بھی ٹھیک ہے، یا کسی اور طریقے کے ساتھ بیٹھ کر پڑھیں بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کو 41 دن تک پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ اس دعا کو ربی شرح لی صدری و یسر لی امری، امری تک یہاں تک پڑھنا ہے، آگے نہیں پڑھنی۔
اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے دل کے اندر جتنا تکلیف ہے، درد ہے، کوئی اور بیماری ہے دل کی، تو اللہ تبارک و تعالی ضرور شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں گے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جتنا مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جتنا مسلمان بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جتنا مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، والسلام۔